بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سید محمد یاسین ہاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ راولپنڈی سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یقیناً یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کیا حکومت سو رہی ہے یا پیمرا سو رہا ہے؟ ان کو نہیں پتہ کہ قادیانیوں کا جو چینل ہے وہ ایشیا سیٹ پر اس وقت پرائم لوکیشن پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو دیگر چینل ہیں اس میں ARY ہے، جیو ہے، بچوں کے چینلز ہیں۔ تو کیا اگر بچے ان قادیانیوں کے چینل کو دیکھیں گے تو وہ کیا سیکھیں گے؟ چونکہ قادیانی تو ویسے ہی مرتد و مشرک ہیں اور ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے لیے تو باقاعدہ طور پر 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا کہ یہ مرتد ہیں، مشرک ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، نہ تو یہ اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، نہ یہ اپنے دین کا پرچار کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ تمام سوالات ہیں۔ آج میرے ساتھ اسی نشست میں بیٹھی ہوئی ہیں عظمیٰ گل، ڈاکٹر آف جنرل حمید گل لیٹ۔ آج ان سے اسی پر ہماری بات ہوگی۔ ہماری جان و مال، آل اولاد، ابو اجداد، سب کچھ آپ کی ناموس پر قربان ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد و مشرک ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں عظمیٰ گل صاحبہ سے۔ میم، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، یقیناً آپ کی بڑی گرپ ہوگی اس پہ۔ تو آج ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنی ہیں آپ نے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ پیمرا بھی سو رہا ہے اور اس وقت حکومت بھی سو رہی ہے، اور اب یہ کھلے عام اپنے اس دین کا جو ہے، دین تو نہیں کہنا چاہیے، یہ جو بھی ان کا ہے گن سے برا غلاظت سے بری جو چیزیں ہیں اس کا پرچار کر رہے ہیں، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ڈکے چھپے یہ کرتے تھے۔ جی، اصل میں یہ سارا کچھ جو ہے یہ بہت ہی پلانڈ طریقے سے ہو رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے پاس ایڈوائزرز ایسے لگا دیے گئے ہیں اور اوپر سے سفارش کر کے کروا دیتے ہیں۔ شاید ان کو بھی ان کے پورا علم نہیں ہے، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ تو چیک ہے ہی کوئی نہیں۔ الیکشنز کے ذریعے جو جتنے اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیت کر آئے ہیں، ان کو اب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ جو چیزیں غلط ہیں ہمیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا سسٹم ہو، اور اگر نہیں بھی ہے تو دنیا میں ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں توہین ہوتی ہے وہاں، یا جہاں ان کی توہین ہی ہے یہ کہنا کہ وہ نبی آخر زمان نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس ساری چیز کے لیے اگر اپنی جان مال قربان کرنے پہ تیار ہیں تو پاکستان کے بجٹ میں جب اتنی اور چیزوں پہ، فضول قسم کی چیزوں پہ بھی اتنا کچھ پیسہ لگ سکتا ہے، تو کیوں نہیں ہم ایک لیٹسٹ اکوپمنٹ لا کے اس سارے سسٹم کو بلاک کر دیں، جان بوجھ کے اس کو بچوں کے چینلز اور اتنے امپورٹنٹ چینلز کے ساتھ اس کی سیٹنگ لگا دی ہے، پلیسمنٹ کی ہے، تاکہ کسی طرح بھی کوشش کی جائے کہ جب بچہ کسی وجہ سے چینل سوئچ کرتا ہے تو وہاں، کیونکہ پتہ نہیں لگتا، یہ بھی اس کو قرآن کہتے ہیں اپنی کتاب کو، یہ بھی توبہ نعوذ باللہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں نام نہیں لے لیتی، اہل بیت کہہ دیتے ہیں، یہ بھی بہت ساری ہے، امہات المومنین کہتے ہیں، ان کے وہ الفاظ ہیں جن سے کہ ایک 12-14 سال کا یا 15 سال کا بچہ تو ہے وہ بالکل نہیں سمجھ سکے گا کہ یہ بات کیا کہنے جا رہے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ بڑے ہی خاموش طریقے سے، بہت ہی آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کرتے، یہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں جہاں بہت سارے لوگ مسلمان کنورٹ ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر انہی لوگوں نے کنورٹ کیا ہے مسلمان ان کو اپنا کہہ کے، اور کیا کیا ہے ان کو، ان لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے بڑے یہ چن کے امیر لوگوں کو اپنے دین پہ لاتے ہیں اور اس پہ کنورٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو فائدے فنڈز بھی ملتے ہیں، اور پھر یہ اس کو پھیلاؤ بھی کے باعث بنتے ہیں۔ جی اچھا، میں مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے ابھی یہ بڑی اچھی ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ بچوں کے چینل کے ساتھ جو ہے اس کی اٹیچمنٹ کر دی ہے، چونکہ بچے کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ تو ایک سادہ کاغذ ہے، بلیک بورڈ ہے، اس کے اوپر جو آپ لکھیں گے وہ لکھا جائے گا، تو اگر اسے دین کے متعلق غلط گائیڈ کیا جائے گا تو وہ ساری عمر اسی پہ چلتا رہے گا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں جو ہے عرصے سے انہوں نے ایک قرآن پاک جو ہے وہ اپنا لانچ کیا، اس میں سے آیات کو آگے پیچھے کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو کویشچن ہیں میرے، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے KPK میں اسلامیات کا نصاب جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں میں رد و بدل کیا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک پلاننگ کے تحت ہو رہی ہیں؟
جی بالکل، میں تو بلکہ ابھی میں نے اپنے کچھ عرصہ پہلے ابھی پچھلے ہفتے جو لکھا تھا کالم وہ ناموس دین کے نام سے، اس میں نے یہی بتایا تھا کہ میرے اپنے بچوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ اسلام آباد کے ایک اسکول میں، بڑے ایکسپینسو سے اسکول میں میرے بچے پڑھتے تھے، اور ان کو کس طریقے سے چھٹی جماعت کے طالب علم تھا میرا بیٹا، جس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ نعوذ باللہ بہت ہی خوفناک تصویریں بنا کے، اور کہا تھا کہ دنیا 3 خداؤں نے بنائی ہے، اور بس ایسی ایسی باتیں جو منہ سے کہی نہیں جا سکتی. تو بس میرے آپ یقین کر کے، میرے جو ہے دیکھنے والے ہیں وہ یہ یقین کر لیں کہ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں کہ انتہائی خوفناک چیزیں تھیں. تو اس پہ ہم نے باقاعدہ پورا کیس کیا، بہت کچھ کیا، کتابیں وہ پھر ساری جلوائی گئیں، اور ان کتابوں کا نام تھا گن سیریز، دا گن سیریز، اس کے اندر وہ ایک کتاب تھی، اور بڑی خاموشی سے اسکول کی لائبریری میں رکھی جاتی تھی، اور بچوں کو گھر نہیں لے جانے دی جاتی تھی، بلکہ لائبریری پیریڈ میں پڑھا کے وہ واپس لے لی جاتی تھی. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے والدین بہت اپنے چوکنے رہیں، اور دیکھیں ارد گرد، دیکھیں اپنے بچوں کے سلیبس، دیکھیں بچوں سے پوچھیں کہ لائبریری پیریڈ میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور اسکول کی جو انتظامیہ ہے اس کی سوچ کو بھی ضرور جج کریں کہ وہ کس قسم کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، تو ہم ماڈرن سے ان کی ٹیچر یا اساتذہ یا پرنسپل حضرات ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. آپ ان ماڈرن لوگوں کا دیکھیں کہ ان کا دینی رجحان کیا ہے، کیونکہ اگر آپ نے دین اور دنیا دونوں کھو دیں گے اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس پہ ان چیزوں کی طرف لے گئے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کے لیے سب سے بہتر چیز چاہتے ہیں، اور وہ بہتر چیز ہے دین کی طرف کی رغبت. تو اگر اسی دین میں گڑبڑ ہو جائے اور اسی میں بچے کا پورا ایمان خراب ہو جائے، تو آپ نے اپنے بچے کو ایکچولی نقصان پہنچایا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی کتابوں کو سلیبس پہ کڑی نگرانی کریں، ہر چیز دیکھیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ان کی اسکول کی کتابیں نکال کے دیکھیں، ان کی جو ڈائریز میں انہوں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں یا استانیوں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے کامنٹس، وہ سب ضرور دیکھیں. یہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جی دوسری آپ نے بات جو پوچھی، جس میں آپ نے کہا کہ جی یہ بچوں کے چینلز کے ساتھ انہوں نے پرائم ٹائم دے دیا ان کو. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ ہے بالکل معصوم ذہن ہے، بالکل وہ ایک خالی بلیک بورڈ کی طرح خالی بورڈ ہے، اور اس پہ جو کچھ لکھ لیں جو چاہیں. تو اب آپ والدین کو یہ بھی چاہیے کہ ہمارے ہاں والدین مائیں جو ہیں بیچاری کام کر رہی ہوتی ہیں، مصروف ہوتی ہیں، وہ بچوں کو ٹی وی لگا دیتی ہیں، وہ نہیں دیکھتی کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں. تو اور یہ بچے آہستہ آہستہ چینل براؤز کرتے ہیں، کبھی اشتہار آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے، تو اس میں وہ غلط چیز کی طرف بھی راغب ہو سکتے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، نشاندہی کی ہے کہ ان کے تو چیزوں کے نام بھی وہی ہیں جو ہمارے دین میں ہیں. قرآن کو یہ بھی قرآن کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتاب فرق ہے، ہماری نہیں وہ کتاب. اس طرح وہ تو بہت دھوکہ ہے، اور اسی کے اوپر بلکہ خاص طور پہ ان کو مائنورٹی کا بھی اسٹیٹس اسی لیے نہیں مل سکتا کہ جب تک یہ اپنے چیزوں کے نام نہیں تبدیل کریں گے. تو چونکہ یہ نہیں کرتے، یہ علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب سی یہ رخ نکالا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ٹی وی پروگرامز کو بھی دیکھیں، اپنے کیبل آپریٹر کو بھی چیک کریں، اور ایشیا سیٹ سے اگر آ رہا ہے تو اس کی سیٹنگز چینج کروائیں. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بشرطیہ کہ ہم اپنے بچوں کے معاملے میں اور اپنے اتنے حساس معاملے کو سیریسلی لیں. میم لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ کھلے عام اپنا یہ گنونا کھیل کھیل رہے ہیں، اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا، بالکل وہ ڈکے چھپے طریقے سے کرتے تھے. اب میم آپ کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ بڑے اوپن ہو کے ہر طرف آ رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں؟ یہ اصل میں دیکھیں، جو آج کل پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ تبدیلی کے نام پر آئی، تو ذرا لبرل سوچ کی ہے. کوئی حرج بھی نہیں ہے، میں ان کو یہ نہیں کہتی کہ ان کو بلیم کر رہی ہوں، مگر حرج نہیں ہے کہ اگر یہ ایک لبرل سوچ رکھتے ہیں، مگر اس میں لبرل سوچ میں یہ نہیں ہے کہ جی ہم کسی کے مذہبی رجحانات کی پرواہ کیے بغیر اس کو رکھیں گے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مغربی تعلیم وہاں سے حاصل کر کے وہاں سے آ گیا ہے، یہاں بیٹھ گیا. نہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ یہ الیکشن کا جو پروسیس ہے، یا جس طریقے سے ہم لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، تو ہمارے گلی محلوں میں بھی لوگوں کو ان کے گھریلو معاملات آخر تک خاندان کے جد پشت پتہ ہوتی ہے کہ کون کہاں کا ہے. ان سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہوتا تھا یہ کون لوگ ہیں. تو جو یہ سپر امپوز ہو کر آگے اوپر سے ہم پہ وارد ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ضرور چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اچانک فیڈرل منسٹر کے سٹیٹس مل جاتے ہیں، ان کو بڑے بڑے سٹیٹس مل جاتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، کون ان کو لگواتا ہے. ان کی ضرور نشاندہی کریں، اور ان کے اوپر بہت احتجاج قوم کو چاہیے کرے کہ ہمیں جب ہم نے لوگوں کو الیکشن جتا کے لائے ہیں، ہم نے ووٹ دیا ہے، ہمارا اتنا الیکشنوں کے اوپر خرچہ اخراجات اٹھتے ہیں جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے نکلتا ہے، جس سے ہم کو اور اچھا کام کر سکتے ہیں، تو یہ لوگ آ کے حکمران ہمارے یہ بن جاتے ہیں، اور نہ یہ کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہوتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ حکومت بھی شاید نادانستگی میں اس المیہ کا شکار ہو رہی ہے. میں نہیں کسی کی نیت پہ شک کر سکتی، کیونکہ ظاہر ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں یقین رکھتا ہے،
ہم اس کو نہیں اس پہ شک کر سکتے، مگر یہ کہ بہرحال ہمیں نظر تو رکھنی ہے، میں نے اپنے گھر کے دروازے بند کرنے ہیں سب چیزیں، مگر پھر بھی رکھوالی بھی کرنی ہے کہ ہو کیا رہا، باہر سے کوئی آ تو نہیں رہا، تو یہ والا کام ہمیں ضرور کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ناظرین، آج کی جو نشست ہے یہ اس میں جو قادیانیت ہے اس پہ بہت ساری جامعہ گفتگو کی عظمیٰ گل صاحبہ نے۔ ناظرین، آپ کو یقیناً اس چیز کا علم ہوگا کہ ہم جو کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، ہماری جانیں، مال، آل، اولاد، ابو اجداد، والدین سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ جب تک کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہم کو جاگتے رہنا ہوگا اور ہمارا خاتمہ بھی امان پہ ہونا چاہیے، اور اسی لیے بار بار کہا گیا مختلف احادیث میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ اگر نبیوں کا سلسلہ یہ آنا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرزند تھے وہ زندہ رہتے، لیکن میرے رب کو یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی آخری نبی، آخری زمان نبی تھے، ان کے بعد یہ دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ملعون ہے، وہ مرتد ہے، مشرک ہے، واجب القتل بھی ہے۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو جن پہ آج ہم نے چل کر اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو بہتر کر رہا ہے، اور آئندہ آنے والی نسل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کے متعلق بتانا ہے، اور دین کی صحیح سمجھ جو ہے اس راستے پہ لے کے آنا ہے۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان کی سلامتی دے، اور اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کٹ مریں۔ یہ ہمارے لیے بڑی ایک اعزاز کی بات ہوگی۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو ایم ایم نیوز کے ساتھ راولپنڈی سے اجازت دیجیے۔ ناظرین، یقینی یہ جو مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر ہر آدمی کو غور و خوض کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو جو صحیح تعلیم ہے دین کی وہ دینی چاہیے، جس میں واضح طور پر یہ بچے کو بتایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، اور انہی پر ایمان لا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔